ہم سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں گھٹتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سب سے اونچا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ، لوگوں کے پیر کی جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فبشر عباد، بشارت دے دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں، ویتبعون احسنہ، اور ان میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں۔ دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے تو 8-10 مجھے یاد ہے جو انتقال کر چکے ہیں، میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے۔ اور اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں زیادہ سنا کرو، ایک منہ دیا کم بولا کرو۔ آج مزاج الٹا ہو گیا ہے، بولنا بہت ہو گیا، سننا کم ہو گیا۔ سننا اتنا ضروری ہے۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بات کو سنے، اور ہر بات ہر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن بار بار سنتا رہے گا، 1 سال سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے، پہلے دن تھوڑی ٹیچر کو سمجھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو علم تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جو رستے تمہیں سمجھ آ رہے ہیں ان رستوں پہ چلو، اللہ تم پہ وہ رستے کھولے تمہیں سمجھ نہیں آ رہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو دھیان سے بات سنتا ہے، اور یہ یاد رکھنا میرے دوستو، سننے والے بڑی خیر پہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے، ورنہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی بات سننا دھیان سے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے 2000 میں 3 دن لگائے تھے، سن 2000، اور میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹائم ہوتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ ایسے فضل فرمایا، ایسے اچھے دوست دیے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے، سارا دن پھر میں گراؤنڈ میں رہتا تھا، عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے، میں فجر میں امام صاحب کا بیان سنتا تھا 15 منٹ، عشاء میں تعلیم میں بیٹھتا تھا۔ اللہ کی قسم جتنے سوالات تھے اللہ نے 3 سال میں سارے ختم کر دیے۔ یہ سننا اتنا ضروری ہے۔ اور قرآن میں آپ جہاں بھی گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا، ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے، جو سنی علماء سے، یہ سنتے نہیں تھے۔ جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، وہ تمہیں ڈرانے آتا تھا، قالوا بلی آتا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ چیخیں ان کو کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، کاش ہم بیٹھ جاتے۔ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں نا، تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا وہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے سوال کیا کہ سعید بھائی یہ تبلیغ والے 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر، کچھ اور بھی تو بیان کریں۔ میں کہا پہلی بات تو یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو پہلا نمبر ہے نا اللہ کی تعریف، سارے سمندر کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر بغیر اس سے پہلے جنات بھی لے لو، سب کو ملا لو، پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا، تم نے 6 نمبر ختم کر لیا۔ دوسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ اسے مجھے سدیس بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کبھی سدیس عشاء پڑھائے گا، اس سے کہنا شیخ سدیس میں 20 سال سے آ رہا ہوں تمہیں سننے، تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو، اس کو بدلتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی جنید جمشید کی نعت سنا دو، کبھی کچھ اور سنا، ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی رکوع میں وہی تسبیح، ایک ہی سجدہ میں وہی، ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں عطیات۔ یہ دعوت کا کام جو ہے نا یدعون الی الخیر، یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام صحیح ہو۔ لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، 2 نہیں کی جاتی۔ پانی ایک ہی برسایا جاتا ہے، پانی زمین کو کوئی نئی چیز نہیں، آج زیتون ڈال دو کل مینگو کا جوس ڈال دو، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی پانی سے آم بھی نکلے گا، ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا، اور ایک ہی پانی۔ میرے دوستو دعوت کی مثال بارش کی طرح ہوتی ہے، لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے، یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کر دیتا ہے۔ جس پہ پڑھتا ہے نا پانی، یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے، جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ وہ سندھ و بلوچستان کو تباہ کی، یا زمین کو بنا دیتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی۔ تو دعوت سننا، میں کبھی کبھار درس قرآن بیٹھتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، نئی چیز سنتا ہوں۔ ایک ہی بات سننا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، بشارت دے دے میرے ان بندوں کو، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے بندہ جو ہے نا، بندہ
بندگی سے اونچا درجہ کسی چیز کا نہیں، بندگی. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے، اس کو عبد کہتے ہیں. یہ انسان کے لیے جو ہائیسٹ درجہ وہ عبدیت کا ہے، لیکن وہ عبدیت کیسے ملے گی؟ جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئے گی تب اس کو عبدیت کا درجہ ملے گا. ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی ہمیں بڑا بنا دے، کوئی ہمیں جو ہے پیسہ آ جائے تو ہم اوپر ہو جائیں گے. اللہ کے نزدیک سارا الٹا ہے. محمد صلی علی رسول کریم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت چھوٹی سی زندگی دی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی. میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا اللہ کی، تو بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے 20-20 سال کے. اس دروازے سے نکلے اور گاڑی نے ہٹ کیا، تینوں انتقال کر گئے. ان کا آخری بیان تھا، آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے. اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر دو، جزاک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا. ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں، جیسے بریڈ مین تھا جس کی 99.99 کی ایوریج تھی، اس کا یہ تھیوری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ اور پہلا میچ سمجھ کے کھیلتا ہوں. ہر بیان کو پہلا سا بیان کے لیے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیونکہ جب بھی آدمی پریکٹس کرتا ہے کرکٹ کی، اس کی گیم امپروو ہوتی ہے. جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے اس کا ویٹ بڑھتا ہے نا. حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی، آج پھر روٹی. ہمارے نیوزی لینڈ میں شہد بہت ہوتا ہے، ہنی منو کا، لیکن وہ ابھی ہم نیوزی لینڈ سفر کر کے آ رہے ہیں تو وہاں کا شہد خراب ہو گیا. بہت ایکسپورٹ ہوتا تھا چائنا میں. تو انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ جو بیز ہیں ان کا نیویگیشن سسٹم وائی فائی نے خراب کیا ہوا، تو نقصان ہو گیا بیز کا. یہ وائی فائی جو ہے، وائی فائی تو ٹھیک ہے، وائف کا کوئی مسئلہ نہیں، وائی فائی بہت خطرناک ہے. اس لیے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دھیان سے بات سنیں گے تو ایک ماحول ہوگا، اس کا سب پہ اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. گزارش ہے ویڈیوز بعد میں، یہ مسجد ہے، تقی عثمانی صاحب آج کل بہت سختی کر رہے ہیں کہ مساجد کو کیمرے سے، ویڈیو سے اور تصویروں سے پاک رکھو. اور عرب کے علماء جو ہیں، میں کبھی عمرے پہ جاتا ہوں تو سب سے پہلے تراویح میں جو ہے اس کیمرے کی اور ویڈیو کی تصویر کی بہت زیادہ مخالف ہوتے ہیں. دین تو عربوں کے پاس ہے، دین تو عربوں پہ اترا ہے، قرآن عربوں پہ اترا ہے، مکہ عربوں کا ہے. تو میں تو عرب علماء سے بہت انٹریکشن ہے. گزارش ہے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ سنت طریقے سے نماز پڑھنی، اپنی نہیں پڑھنی. کوئی مجھے کہہ رہا تھا یار یہ طواف میں اتنی مشقت ہوتی ہے، ہمیں کھڑا کر دیں کعبے کو گھما دیں 7 دفعہ تو طواف ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی نہیں، ہم نے ہر عمل کو سنت پہ لانا انشاءاللہ. Like Imam Saad said, if anybody who does not understand Urdu, please come to the room, the kids room in the back, the glass door room, and there will be a translation in English for the brothers who don't understand Urdu, inshallah. Jazakallah khair.